وليه والصلاة لوليها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس دار و رسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، اس دار و رسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں. ہم اس دستور کو بدلیں گے، اعلان سنانے آئے ہیں. ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے. زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائیں گے. ارباب علم و دانش، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر اپنے لبوں کو جنبش دینے لگا ہوں وہ ہے مسجد اقصی، تاریخ اور جہاد. سامعین محترم، یہ وہ مقدس مقام ہے جو عرض انبیاء ہے، جو نبی آخر الزماں کے سفر معراج کی ابتدا ہے. میں بات کر رہا ہوں مسجد اقصی کی. یہ مسجد ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی روح ہے، ہمارے ایمان کی میراث ہے، ہمارا تاریخی ورثہ اور امت ایمان کا مرکز ہے، جس کی خاک میں کئی انبیاء کے قدموں کی خوشبو بسی ہوئی ہے. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسے کئی انبیاء نے دعوت حق دی. یہ وہ مقدس مقام ہے جو صرف ایک جغرافی خطہ نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی غیرت ہے. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آسمان نے زمین سے ملاقات کی، جہاں سید المرسلین نے انبیاء کی امامت فرمائی، جہاں ملائکہ نے صفیں باندھی. ارے یہ وہ مقدس مقام ہے جس کے در و دیوار نے وحی کے سائے دیکھے. یہ وہ سرزمین ہے جو محض ایک رکن ارضیہ نہیں بلکہ ملت بیضا کی غیرت ایمانیہ کا مینارہ نور ہے. جب فاروق اعظم نے اس کو فتح کیا تو دنیا نے عدل فاروقی کا وہ شاید عطن دیکھا کہ عیسائیوں نے توقیر کی. صدیوں بعد جب صلیبیوں نے اس پر قبضہ کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا، تو امت میں ایک مرد کلندر، ایک نڈر مجاہد، ایک مرد مومن جو سر پر کفن باندھ کر کھڑا ہوا، جس کو آج بھی دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے پہلے امت کو متحد کیا، اپنے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کیا، پھر صلیب اور صہیونیت کے مقابلے میں تلوار لہرا کر قدس کو آزاد کرایا. آج ان کی تاریخ ہمیں شرمندہ کر رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے: اٹھو اٹھو اے امت مسلمہ اور اس وراثت کا حق ادا کرو. تو پھر میں کہتا ہوں: اٹھ اے مجاہد کہ وقت عمل آ گیا، خون شہیدوں کا پھر سے سلا آ گیا. اقصی کی پکاریں صدائیں دے رہی ہے، ایمان کے دریا میں جوش آ گیا. تو خواب میں نہ رہ، یہ وقت بیداری ہے. دشمن کے مقابل میں جہاد ضروری ہے. سامعین عزیز وقار، تاریخ خون سے لکھی جاتی ہے. آج پھر مسجد اقصی صلیبی جنگوں کی وہی تحریک دہرا رہی ہے. جب اس کو قید کر لیا گیا تھا، کیا ہماری تاریخ یہی ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. ارے ہماری تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے جب امت کی ماؤں نے اپنے بیٹوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جرأت مند قائد پیدا کیا جس کا عزم جہاد بن کر نکلا، مسجد اقصی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی کے جہاد نے دنیا کو واضح کر کے بتا دیا: یہ امت مر تو سکتی ہے، یہ امت کٹ تو سکتی ہے، پر اپنے مقدسات پر سمجھوتا نہیں کر سکتی. آج اسرائیل جیسی ناپاک ریاست اس کی ایک ایک اینٹ کو مسمار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج اسرائیل جیسی ناپاک ریاست اس مسجد اقصی کو دنیا سے آج اسرائیل جیسی ناپاک ریاست مسجد اقصی کو دنیا ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جہاد صرف توپ و تفنگ کا نام نہیں، آج جہاد ہر میدان میں ہے. یہ ہمارا جہاد قلم ہے
کہ دنیا کے سامنے سچائی کا پردہ چاک کریں. یہ ہمارا جہاد مال ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی کمر سیدھی کریں. آج مسجد اقصی ایک بار پھر یہودی چنگل میں پھنس چکی ہے جہاں اس کی حکومت پامال ہو رہی ہے، مگر فلسطینی اپنے جسموں کو ڈال بنا کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ فلسطینی بچے، وہ فلسطینی مائیں، وہ فلسطینی بہنیں جو روزانہ پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم اپنی آواز کو دنیا کے ہر کونے، ہر گوشے تک پہنچائیں گے. جب تک ہمارے اندر حیدری جوش اور فاروقی عزم باقی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مسجد اقصی کو قید نہیں کر سکتی. ہمارے اندر جب تک حیدری جوش اور فاروقی عزم باقی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مسجد اقصی کو قید نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے دلوں میں وہ آگ روشن کرنی ہوگی جس سے القدس کی زنجیریں پگھل جائیں. ہمارا فیصلہ صرف آزادی ہے، ہمارا نعرہ صرف لبیک یا اقصی ہے. تو پھر میں کہتا ہوں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. یہ اہل جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. یہ اہل جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.